شرک کئی طرح کا ہے۔ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، غیر اللہ کو لائق عبادت اور حاجت روا سمجھنا شرک کی معروف قسم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی مختلف اقسام ہیں، جیسے جھوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ذرا سی کوتاہی سے انسان شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ سجدہ تعظیمی سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں انسان عقیدت سے عبادت کے سجدے میں داخل ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تم گناہ نہ کرو لیکن جہاں گناہ ہو رہا ہو وہاں بھی نہ جاؤ۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو گناہ کی جگہ پر عبرت کے حصول کے لیے جا رہا ہوں، لیکن گناہ کی لذت اور دیکھنے کی حد تک اس کی کشش کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ شروع میں وہ سوچتا ہے ایک بار اس کا ذائقہ چکھ لوں پھر نہیں کروں گا، اگلی بار کہتا ہے ایک بار مزید یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اور یوں وہ گناہوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہم کسی کا ہاتھ چومتے ہیں تو کل ہاتھ کو آنکھوں سے لگائیں گے۔ اگرچہ ہاتھوں کو عقیدت سے بوسہ دینا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے تابعین کے درمیان جا کر اعلان کیا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ تب وہاں موجود تابعین نے عقیدت سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کر دیا، لیکن کیونکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ کہیں عقیدت سے ہاتھوں پر بوسہ دیتے دیتے انسان تعظیمی سجدہ تک نہ چلا جائے اور شرک میں داخل نہ ہو جائے، اسی لیے از راہ احتیاط دست بوسی سے بھی منع کر دیا جاتا ہے۔ ہم عموماً کسی بھی ولی اللہ کے ساتھ اپنی عقیدت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مرشد کو اپنے جیسا انسان سمجھیں اور جان لیں کہ ہماری مانند وہ بھی خطا کا پتلا ہے۔ ہمارے اس طرز عمل کے دو فائدے ہوں گے۔ نمبر ایک، اگر ہمارے مرشد سے کوئی غلطی یا کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا اور عقیدت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ نمبر دو، ہم اپنے مرشد سے کوئی ایسی امید وابستہ نہیں کریں گے جو انسانی بس سے باہر ہو۔ نتیجتاً ہم نہ صرف مایوسی بلکہ شرک کے دائرے میں داخل ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ سوچنا کہ جب تک میرے مرشد سلامت ہیں مجھ پر کوئی مشکل یا پریشانی نہیں آ سکتی غلط ہے، کیونکہ سب طاقتیں، قوتیں اور اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مرشد بھی ہماری طرح اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ سمجھنا کہ وہ ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں اور ہر طریقے سے ہماری مدد کر سکتے ہیں، عقیدت میں اس حد تک چلے جانا شرک ہے۔ مرشد بھی ہماری طرح اللہ کے محتاج انسان ہیں، فرق محض یہ ہے کہ وہ تقویٰ، توکل اور پارسائی کے بلند مقام پر فائز ہیں، اور ان کی انہی خصوصیات کی وجہ سے رب تعالی انہیں عزیز رکھتا ہے۔ مرشد قطعی طور پر ہماری مشکل حل کرنے اور حاجت روائی پر قادر نہیں، وہ صرف ہمارے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میرے پاس آنے والا تیرا یہ بندہ مشکل میں ہے، تو رحیم و کریم ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، تو اس پر مہربانی فرما دے اور اپنی رحمت کے صدقے اس کی مشکل حل فرما دے۔ اللہ تعالی
بے حد مہربان، وضع دار اور حیا والا ہے۔ وہ جن بندوں کو عزیز رکھتا ہے ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ روحانیت کے ضمن میں ایک اور بات بے حد اہم ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ہر قسم کے کینہ، بغض، حسد، نفرت اور انتقام سے پاک رکھیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ عادت اپنا لیں کہ کسی انسان سے غلطی سرزد ہونے سے پہلے ہی ہم اسے معاف کر دیا کریں۔ یہ حقیقت اس چیز کی مشق ہوگی کہ جب بھی کوئی شخص ہمیں نقصان پہنچائے گا، جڑیں کاٹے گا، تہمتیں لگائے گا تو ہمیں برا نہیں لگے گا، بلکہ ہم دھیرے سے مسکرا دیں گے۔ یوں جب بھی کوئی ملال ہی نہیں آئے گا تو کینہ، کدورت، حسد یا بغض کا جذبہ بھی نمو نہیں پا سکے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بلند پایا ولی اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز تھے۔ ان کے پاس عقیدت مندوں اور دعا کی درخواست کرنے والوں کا ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ عقیدت مندوں کے برعکس ایک صاحب ایسے بھی تھے جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پراپوگنڈا، سازشیں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے کان بھی بھرتا رہتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اس بات کا بخوبی علم تھا۔ ایک روز ایک شخص آیا، اس نے آ کر بتایا کہ حضور وہ فلاں بندہ آج وفات پا گیا ہے، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اظہار افسوس کرنے کے بعد فرمایا، چلو چل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، حضور اس نے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ اس کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا۔ جب انسان اپنا دل صاف کر لیتا ہے تب وہ ہر شخص سے محبت کرنے لگتا ہے، خصوصاً ان لوگوں سے جن سے اسے دکھ پہنچتا ہے۔ اس کا بھی فائدہ فقیر بندے کو اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، اسے نعمتیں عطا ہوتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔